حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے میری زوجہ محترمہ، اے نیک بخت بیوی، ہمیں ایک بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، ہمیں ایک بادشاہ کی جانب سے دعوت آئی ہے، لہٰذا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیجیے۔ حضرات محترم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ایک بڑے بادشاہ کی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 سال تھی اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 13 برس کی تھی۔ اب یہ دیکھو کتنے چھوٹے بچے تھے، ایک روایت کے اندر 7 سال، ایک روایت کے اندر 13 سال۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنے لگتی ہیں، اپنے حسین و جمیل لخت جگر کو تیار کرنے لگتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کے اندر سرما لگاتی ہے۔ حضرات محترم تمام تیاریاں کرنے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کونے میں جا کر کے اپنے بغل میں چھری رکھ لیتے ہیں اور ایک رسی رکھ لیتے ہیں۔ حضرات محترم جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں تو شیطان مردود کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ ہونے لگتا ہے۔ حضرات محترم اسی طرح وہاں پر بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی زوجہ محترمہ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرات جیسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے باہر لے کر کے چلے، شیطان لعین حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے ایک بوڑھے کی شکل میں کہ اے حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا جان کے ساتھ ایک بڑے بادشاہ کی دعوت پر گئے ہیں، ایک بڑے بادشاہ کی جانب سے بلاوا آیا ہے، وہاں مہمانی کے لیے گئے ہیں۔ حضرات محترم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا کہا تو شیطان نے ان سے کہا، اے محترمہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو کسی دعوت میں لے کر کے گئے ہیں، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، قتل کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ شیطان نے جب اتنا کہا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے محترم شخص، کیا کوئی ایسا باپ ہو سکتا ہے کہ جس کو اتنی مدت کے بعد اولاد ملی ہو؟ کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہو؟ کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے سے بے حساب محبت کرتا ہے؟ کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے؟ کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ حضرات محترم شیطان لعین کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں لے کر کے گئے ہیں۔ وہ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو کس کے کہنے پر وہ گئے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلے گئے ہیں؟ حضرات محترم شیطان کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو قتل کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب شیطان نے اتنا کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان لعین ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھگایا ہوا شیطان ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے تو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایک ہی اسماعیل نہیں بلکہ 1000 اسماعیل بھی میرے پاس ہوتے تو میں ان کو ایک ایک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا کہا شیطان کے پیٹ میں اور زیادہ درد ہونے لگا، لیکن یہاں پر شیطان کی دال نہیں گلی۔ شیطان بھاگتا ہوا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے بچے کہاں جا رہے ہو؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں دعوت پہ جا رہا ہوں۔ حضرات محترم یہی گفتگو ہوئی جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ شیطان نے کہا کہ آپ کو کوئی دعوت میں نہیں لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کے بابا جان آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا باپ نہیں ہو سکتا ہے، میرے باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میں اتنا زیادہ حسین و جمیل ہوں، میں ان کا لخت جگر ہوں، مجھ کو وہ قربان نہیں کر سکتے ہیں، مجھ کو وہ قتل نہیں کر سکتے ہیں، مجھ کو وہ ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد شیطان لعین کے پھر پیٹ میں درد ہونے لگا، پھر کہنے لگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیوں کر مجھ کو ذبح کریں گے۔ حضرات محترم شیطان نے کہا وہ اپنی مرضی سے آپ کو قتل کرنے نہیں لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کی مرضی وہ اپنی مرضی سے آپ کو ذبح کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی جائے۔ حضرت رب العزت کا حکم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا جائے۔ حضرات محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میری قربانی کی جائے تو میں باخوشی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ گفتگو ہو گئی پھر اور زیادہ پیٹ میں درد ہونے لگا، شیطان لعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ شیطان لعین کہنے لگا کیا ابراہیم علیہ السلام کیا صرف ایک خواب کی بنا پر تم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو؟ کیا صرف ایک خواب کی بنا پر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اپنے بیٹے کو قتل کر رہے ہو؟ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شیطان لعین، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اور حکم الہی ہوتا ہے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سننے کے بعد پھر وہ ادھر ادھر